کلمہ شریف کا ورد آپ نے کیا ہے، یہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے اور آپ ان کے جواب دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی آیات نازل فرما کر ان کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتا تھا، اور کبھی کافر آپ پہ سوال کیا کرتے، لیکن فرق یہ ہوتا کہ صحابہ کے سوال سیکھنے سمجھنے کے لیے ہوتے، کافروں کے سوال اعتراض کے طور پہ ہوتے، کوئی منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہوتے۔ اور یوں ہی منافقوں کے سوال، یہودیوں اور عیسائیوں کے سوال بھی نبی پاک پر ہوتے تھے، اور کبھی حضور خود ان کا جواب دیتے، کبھی آپ خاموش رہتے اور اللہ تعالیٰ ان کے جواب ارشاد فرما دیتا۔ اور ایسا ہی ایک موقع ہے کہ ایک سورہ مبارکہ کا آغاز اسی لفظ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سأل سائل، سوال کیا سوالی نے۔ تو سوالی نے سوال کیا اور میرے رب نے اس کا جواب دیا، اور میرے آقا نے وہ جواب ان تک پہنچایا۔ تو ایسے ہی سوال لوگ علماء کرام سے بھی کرتے رہتے ہیں، ائمہ مساجد سے بھی کرتے رہتے ہیں، نوعیت الگ ہوتی ہے، کوئی کس نیت اور کس ارادے سے پوچھتا ہے، اور کوئی کس نیت اور کوئی کس ارادے سے پوچھتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے ہم پہ بھی ایک سوال ہوا، آپ واقف ہیں، تو سائل سائل ہو گیا، سوالی نے سوال کر دیا، کہنے لگا کہ یہ ذکر جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مجھے ثابت کر کے دیں، یہ کیا ہے؟ اور یہ سوال اکثر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، علماء نے اس کے بڑے اچھے جواب بھی دیے، کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تو سوالی نے تو سوال کر دیا، جواب دینا ہمارا کام ہے، اور اس نے چیلنج کر دیا کہ اس کا تو کہیں پہ ثبوت ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ ذکر نماز کے بعد پڑھا جائے تو وہاں پہ تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ تو چلیے ہم قرآن حکیم، حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور مخاطب کر کے حکم کیا دیا، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ آیت کریمہ کہ یہ الفاظ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جب اللہ حکم دے تو ہم پہ کیا لازم ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس حکم کی تعمیل کریں اور وہ کام کریں۔ ہم پہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس پہ سوال کریں اور اعتراض کریں، بلکہ حکم کی تعمیل یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں جو کرنے کا کہا گیا۔ تو کرنے کا حکم یہ دیا کہ تم کیا کرو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہم قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ہی ذکر کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ ذکر کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتوں کا احاطہ ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو میں کریں گے۔ تو حضرات سامعین، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو،
اللہ کا ذکر کرو، اور یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کے متعلق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ، میرے بارے میں، میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جیسا یہ سوچتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ آگے چلیے، پھر فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس یہ ایک جملہ، اس پہ غور کریں۔ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر جملے پہ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ صبح کو ذکر کرے گا تو تب، شام کو کرے گا تو تب، نماز سے پہلے کرے گا تو تب، بعد میں کرے گا تو تب، نہیں کہا جب، وقت کی قید ختم ہوگی، جب جی چاہے میرا ذکر کرو، تو جب بھی ذکر کرے گا میں تیرے پاس ہی ہوں، تو جب بھی مجھے پکارے گا میں تیرے ساتھ ہی ہوں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ ذکر کی قید اللہ نے نہیں رکھی کہ وقت کون سا ہوگا، جب جی چاہے۔ تو اب نماز کے بعد والا ذکر بھی جب میں آ گیا، جب کے دائرے میں یہ ذکر آ گیا۔ اب جب ذکر کیا ہم نے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، تو ملے گا کیا؟ اللہ خود فرماتا ہے جب تم ذکر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بندے کو ذکر اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان پہ لا الہ کا ورد آتا ہے یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ ذکر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے قریب اور یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ صلہ اور انعام اس جملے میں سمجھ آ گیا کہ اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ کا نام لینے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کی یاد کرنے سے۔ آگے چلیے، پھر فرمایا کہ اگر وہ بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اپنی شان کے لائق خفیہ طور پہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی ہم اپنے کمرے میں یا مسجد کے کونے میں تنہائی میں بیٹھ کے نظریں جھکا کے آنکھیں بند کر کے تصور میں دل میں اس کو یاد کر رہے ہیں، ہم تنہائی میں ہیں، تو اللہ بھی ایسے ہی پوشیدہ طور پہ ذکر کرتا ہے اس بندے کا، اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اس پہ اللہ فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر یہ بندہ محفل میں ہو اور ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے، یا پھر میرے رب نے فرمایا اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری جماعت تو بندوں کی جماعت ہے، اور رب کے پاس جو جماعت ہے وہ اس کے فرشتوں کی جماعت ہے۔ وہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندے کا ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے تو کہا تھا کہ اے اللہ تو اس بندے کو پیدا کرنے والا ہے، آدم کو، یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، دیکھو وہی بندہ ہے نا، وہی انسان ہے، وہ میرے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب مل کے میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور ان کی زبانوں پہ میرا ذکر جاری ہے۔ اللہ اس طرح ملائکہ کے سامنے اس بندے پہ فخر کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں زمین پہ یہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کی صورت میں کرتا ہے، وہاں اس کا ذکر اللہ عرش پہ کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر میں یہاں پہ رک کے اس جملے پہ غور کرنے کی دعوت دوں گا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر بندہ جماعت میں میرا ذکر کرے
تو میں اس سے بہتر جماعت میں بندے کا ذکر کرتا ہوں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جماعت بھی کوئی عام نہ ہو، جماعت بھی نماز والی جماعت ہو، تو پھر کیا خیال ہے؟ جماعت بھی نماز والی جماعت ہو کہ بندوں نے ابھی ابھی جماعت سے نماز پڑھی ہو، باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور پھر یہ نمازیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرے، تو یہ جماعت کتنی پاکیزہ ہے، کتنی برکت والی ہے۔ تو پھر اگر اس جماعت میں بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرے گا۔ تو یہاں پہ جماعت میں ذکر کرنے کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا ذکر اکیلے بھی کر سکتے ہو، میرا ذکر جماعت میں بھی کر سکتے ہو۔ یہ حدیث دونوں چیزوں کو واضح کرتی ہے کہ اگر بندہ تنہائی میں ذکر کرے تو میں بھی پوشیدہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر بندہ جماعت میں ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں ذکر کرتا ہوں اس بندے کا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کا ذکر تنہائی میں بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ کا ذکر محفل سجا کے بھی کیا جا سکتا ہے، سب مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، وقت مختصر ہے، ہم جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک بازو اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر بندہ ایک بازو میری طرف بڑھتا ہے، میرے قریب آتا ہے، تو میں 2 بازو اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اب حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالش یا بندہ ادھر کھڑا ہے اور اللہ اس طرف ہے اور بندہ چل کے اللہ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور اس کا ذکر تھوڑا بہت کرتا ہے، جب یعنی ایک بالش اس کو کہہ لیں تھوڑے ذکر کو، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایک بازو اس کے قریب ہوتا ہوں، یعنی اس کی رحمت اس کی طرف اس سے زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر بندہ اور زیادہ ذکر کرے اور زیادہ اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ کی رحمت بندے سے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بس بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، بندہ چل کے اس کی طرف جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے اس کے قریب ہوتا ہے، میرے رب کی رحمت بڑی تیزی کے ساتھ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے، میرے رب کی رحمت بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے سائے کر دیتی ہے، فوراً اس کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ اقبال نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہم تو مائل بعطا ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ میرا رب یہی فرما رہا ہے کہ ہم مائل بعطا ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ گے ہم دوڑ کے تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آئیں گے۔ بڑی جلدی ذکر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کو بندے کے قریب اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ فاصلے مٹاتا ہے، یہ ذکر بندے اور خدا کے درمیان سے دوریاں ختم کرتا ہے، یہ ذکر بندے اور خدا کے درمیان آنے والے پردے ہٹاتا ہے، یہ ذکر انسان کے دل پہ لگی ہوئی گناہوں کی سیاہی اور میل کو صاف کرتا ہے، یہ ذکر اس کے باطن کو روشن اور منور کرتا ہے، اور یہ ذکر اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ یہ اپنے رب کے جلوے اپنی روح کی نظر سے دیکھ سکے، اپنی روحانی نظر سے اس کے جلوے دیکھ سکے۔ یہ ذکر کی برکتیں ہیں۔ آگے چلیے، اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میری رحمت اس سے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ذکر کرنے والا تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اگر یہاں پہ سوال اپوزٹ کر دیا جائے تو پھر کیا معنی بنے گا کہ ذکر سے اگر کوئی روکے گا تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ ذکر کرنے والا وہ تو میرے رب نے کہہ دیا وہ میرے قریب ہوتا ہے، میں بڑی جلدی اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، میرا رب اس کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جو ذکر سے روکتا ہے خود بھی نہیں کرتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے، وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ کیا ہے پھر، وہ کیا ہے پھر، وہ خود سوچے۔ اگلے الفاظ
یہ تو اذکر اللہ کی تفسیر میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ جس ذکر کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے پھر اس ذکر پہ اللہ نے انعام اور صلہ کیا رکھا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی؟ انعام اور صلہ ذکر کا کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، یہ ذکر کا صلہ اور انعام ہے۔ اب اذکر اللہ سے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے جس کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرا ذکر کتنا کریں، کتنا کریں تو تیرا قرب نصیب ہوگا؟ آئیے دو لفظوں میں جواب سماعت فرمائیے۔ فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا، پھر پڑھیے ذکرن کثیرا، ذکر کثیر کرو، کثیرا کثرت سے ہے۔ تو رب تو کہہ رہا ہے کہ اے بندو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، میرا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، ذکر کثیر۔ یہاں پہ کوئی حد ہے؟ اب میں سوال کرتا ہوں، سأل سائل، سوالی نے سوال کیا کہ ذکر کہاں لکھا ہے، کہاں ثابت ہے؟ اب یہ سوالی بھی سوال کرنے لگا ہے، دنیا بھر کے مفتی آ جائیں، میرا یہ اعلان اور چیلنج ہے، ان سوالوں کا جواب دیں دنیا بھر کے مفتی، کہ رب کہتا ہے ذکرن کثیرا، ذکر کثیر کرو۔ اب تم بتاؤ اے مفتیوں، اے لوگوں، اے ذکر پہ اعتراض کرنے والوں، کہ ذکر کثیر کی حد کتنی ہے؟ اس کا آخری پوائنٹ اور اس کی آخری حد تم مقرر کرو، بتاؤ کہ ذکر کثیر کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ ذکر کثیر کہتے ہی اسے ہیں جو ختم ہی نہ ہو، جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، لمٹ ہی کوئی نہ ہو۔ یہاں پہ میرے رب نے حد اور لمٹ کوئی نہیں رکھی کہ اتنا پڑھنا ہے، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، فجر کے بعد پڑھنا ہے، زور کے بعد پڑھنا ہے، نہیں، ذکرن کثیرا، ہر وقت پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا۔ اچھا، اب یہ ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ احزاب کی۔ تو چونکہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا حل قرآن میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم اب سب سے پہلے ذکر کے مسئلے کا حل قرآن سے ہی تلاش کریں گے، حدیث اور صحابہ کی اقوال بعد میں دیکھیں گے۔ اب قرآن میں ذکر کرنے کا کہاں کہاں پہ ذکر ہے یہ ہم دیکھتے ہیں، اور کس انداز میں ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں اسی ذکر کے متعلق اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کا ذکر کریں سب سے جدا کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، گوشہ تنہائی میں سب سے جدا ہو کے اپنے آپ کو اپنے رب کے نام کا ذکر پکارنے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ آیت تو یہ سکھاتی ہے۔ ہم سوچیں ذرا، ہم نے کبھی ایسا کیا؟ کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا؟ دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم ہے کہ کبھی کبھی سب سے جدا ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے رب کے نام کو پکارا کرو۔ آگے چلیے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، میرا رب فرماتا ہے اے بندے تو مجھے یاد کر، میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ جیسے پہلے حدیث بھی میں نے پڑھ دی کہ میرا رب کہتا ہے بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے خفیہ یاد کرتا ہوں، جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ آیت اب اسی کے ضمن میں آپ ذرا دیکھیں، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ نمازی
جو نماز کے بعد لا الہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں ان کا رب یہ کہہ رہا ہے اگر تم نے میرا ذکر کیا ہے تو تمہیں صلہ اور انعام یہ ملے گا، اذکرکم، میں تمہارا عرش پہ ذکر کروں گا، تم سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے چلیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا چلیے اس آیت کو میں آخر میں لے کے آؤں گا کہ نماز کے بعد کے بارے میں بھی کوئی آیت ہے، اس کو میں تھوڑا آخر میں لے کے جاتا ہوں۔ پہلے دوسری آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی دشمن جماعت سے مقابلہ ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، واذکروا اللہ، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، اس وقت بھی تمہاری زبانوں پہ اللہ اکبر ہو اور لا الہ الا اللہ ہو، جب جہاد کے لیے دشمن کے سامنے تم کھڑے ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں بھی ذکر کتنا کرو؟ کثیرہ، بڑی کثرت کے ساتھ۔ اے اللہ، جہاد بھی تو ایک عبادت ہے۔ کہا نہیں، وہ عبادت اپنی جگہ ہے، ذکر کی عبادت الگ ہے۔ اس کا جو کافروں پہ روب جمے گا وہ الگ ہی اس کا مزہ ہے۔ میں نے تو کہا کافروں پہ روب جمتا تھا، ذکر سن کے کافر ڈرتے تھے، آج مسلمان بھی عجیب ہیں، یہ 3 مرتبہ لا الہ سن کے ڈرنے لگ جاتے ہیں، ان کو خوف آتا ہے، کہتے ہیں بند کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کیوں کریں اے اللہ، کیا ہوگا؟ کہا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم اس ذکر کی وجہ سے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا ذکر تو نماز تو رہی، نماز میدان جنگ میں بھی کرنے کا میرا رب حکم دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ مسجد کی صفوں میں بیٹھ کے ذکر سے منع کرنے والے؟ آگے چلیے، اگلی آیت کریمہ، الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ ہائے، مومن تو وہ ہے جو لا الہ سے اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ یہ کیسا مومن ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دلیلیں مانگتا ہے؟ اپنے ایمان پہ ذرا غور کرے، دوبارہ کلمہ پڑھی، فرمایا الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دکھ درد کے مارے ہوئے، رنج و الم کے ستائے ہوئے، خدا کی قسم بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے اور اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کریں، سارے رنج و غم دور ہو جائیں گے، کافور ہو جائیں گے۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو تو یہاں پر کیا کرو؟ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی کوشش کرو۔ ذکر جمعے والے دن خصوصی طور پہ کرنے کا حکم اس آیت میں، اور پھر فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کے دن نماز پڑھو، ابھی جب ہم بیٹھے ہیں جمعے کی نماز کے لیے تو فرمایا جب جمعے کی نماز مکمل ہو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں اللہ کا فضل یعنی اپنا رزق تلاش کرو، اپنے اپنے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں لگ جاؤ۔ پھر اس کے ساتھ کیا کرو؟ وہاں جا کے بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو۔ اے اللہ، وہاں جا کے کتنا ذکر کرے؟ کثیرا، پھر کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کیوں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر تم جانتے ہو، اس ذکر کی اہمیت سے واقف ہو، اس حقیقت سے واقف ہو، تو نماز جمعہ بے شک تم نے پڑھ لی ہے، نماز جمعہ میں مسجد کے اندر بے شک تم نے ذکر کر لیا ہے، لیکن پھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل کر کے اپنی تجارت میں لگ جاؤ، وہاں جا کے بھی، دکانوں میں بیٹھ کے بھی بھول نہ جانا اس رب کا ذکر، وہاں بھی کرتے رہنا۔ قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، مسجد تو رہی، مسجد تم جا کے اپنے ٹھکانے پہ بھی، اپنے گھر پہ بھی، اپنی دکان پہ بھی، اپنے کھیتوں میں بھی جا کے اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری رکھو، کرتے رہو لا الہ کا ورد۔ اور عجیب لوگ ہیں، انہیں مسجد کے اندر ذکر کرنا گناہ نظر آتا ہے، بدعت نظر آتا ہے۔
پھر آخری آیت کریمہ جہاں پہ میں بات ختم کروں گا، ابھی یہاں پر آج جو میں نے ابھی تک جمع کی 19 یا 20 آیات، یہ میرے سامنے 19 یا 20 آیات لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے ابھی میں نے آپ کو صرف 2-3 کا حوالہ دیا ہے۔ تو اگر میں ایک ایک آیت کی تفسیر پہ ہی آ جاؤں تو میرا خیال ہے یہ بہت سارے خطبے بن جائیں گے، اور احادیث کا تو ابھی میں نے ٹچ ہی نہیں کیا، تو میرا خیال ہے مجھے اگلا جمعہ احادیث کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آخری آیت کریمہ جو میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا اور آج کے خطبے کو ختم کروں گا وہ یہ ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز مکمل کر چکو، یہ 5 وقت کی نماز کا حکم ہے، 5 وقت کی فرض نمازیں جب تم پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نماز کے بعد کا ذکر، یہ آیت پڑھیں جا کے کسی بھی مدرسے میں کسی بھی قرآن سے پڑھیں جا کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا نماز کے بعد، قیاماً کھڑے ہو کر بھی، قعوداً بیٹھے بیٹھے بھی، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اگر تم لیٹ گئے ہو تو اپنے دائیں بائیں پہلوؤں پر بھی اللہ کا ذکر کرو، وہاں بھی جا کے لا الہ کا ذکر کرو، وہاں بھی جا کے تم پڑھو اپنے بستر پر بھی۔ اور ایک قول میں نے پڑھا کہ جو لوگ بستروں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ جنتوں میں ان کے درجے بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہاں قرآن حکیم کی اس آیت میں نماز کے بعد ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا جہاں کے مولویوں سے جو منع کرتے ہیں، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا تمہیں اس آیت کا معنی اور مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر ذکر کرو، پھر ذکر کرو۔ یہ ذکر تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں لا الہ کی اذان پڑھی جاتی ہے، اور انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر پہ بھی لا الہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ ذکر تو تیرے پیدا ہونے سے لے کے تیرے قبر میں اترنے تک کا تیرا ساتھی ہے، تیری قبر میں بھی اجالوں کا باعث ہے، پل صراط سے گزرنے میں بھی یہ تیرا ساتھی ہے، اور تجھے جنت کی دہلیز سے اندر داخل کرنے تک یہ تیرا ساتھی ہے۔ اس ذکر کے بارے میں پوچھتا ہے تو سأل سائل، پوچھا سوالی نے اور ہم نے جواب دے دیا۔ انشاءاللہ یہ جواب کا سلسلہ اگلے جمعے بھی جاری و ساری رہے گا۔ بس ہم ایک دفعہ ذکر پاک پڑھ کے اس محفل پاک کو ختم کرتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، سب کی آواز آنی چاہیے، الا اللہ لا الہ الا اللہ، پتا خدا کا بتاتے اگر نہ آل نبی، اذان میں ہوتا کہاں لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، اور جسے نصیب نہیں ہو بے اہل بیت رسول، اسے نصیب کہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔